تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ سمندر کے اوپر سے ہوتے ہوئے قبرص روم کی طرف جب گئے تو جب مسلمانوں کا دبدبا، ان کا روب دیکھا تو انہوں نے وہیں پر ہتھیار ڈال دی، بغیر لڑے انہوں نے جنگ کو ختم کر دیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا جنہوں نے، اور روم کی جو سپر پاور طاقت تھی اس وقت، جو بحریہ تھی ان کی، اس کو شکست کیا ہے، ان کو پاش پاش کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے میرے بھائی، یہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں، ان کے نام کے اوپر اپنے بچوں کے نام تک نہیں رکھتے ہیں میرے بھائی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم۔ وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في سننه۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ 22 رجب المرجب کو خلیفہ پنجم، خلیفہ عادل، جلیل القدر صحابی رسول، خال المسلمین، تاریخ اسلام کے جرت مند جرنیل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک جماعت عطا کی، ایک شاگردوں کی جماعت عطا کی۔ وہ جماعت تمام کی تمام برگزیدہ ہے، وہ قدوسی جماعت ہے۔
میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نچوڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو زندگی ہے، اس 23 سالہ زندگی کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، اس محنت کا ایک خلاصہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کے تمام برگزیدہ ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام کی جماعت تمام کی تمام برگزیدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، تمام انبیاء کا سردار اور امام بنایا۔ یہ فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی ہے، لیکن برگزیدہ تمام کے تمام صحابہ کرام۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک کیٹیگری بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ والسابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے من المہاجرین، مہاجرین میں سے، یہ ایک کیٹیگری ہے صحابہ کرام۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو مہاجرین ہیں، ان کی فضیلت ہے دوسرے صحابہ کرام کے اوپر۔ وہ فضیلت کیوں ہے؟ فضیلت اس لیے ہے کہ مہاجرین نے بڑی قربانیاں دی، بڑی مشقت کا دور گزارا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مشقتوں کے اندر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دوسری کیٹیگری ہے والانصار، انصاری صحابہ کرام۔ انصاری صحابہ کرام ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو پہلا نمبر مہاجرین کا، دوسرا انصار کا۔ تیسری کیٹیگری ہے والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان دونوں کی پیروی کی ہے باحسان، نیکی کے ساتھ۔ مہاجرین کے بعد آئے ہیں اور انصار کے بعد آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے ان تینوں کیٹیگریوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پوری جماعت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اور اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ مزید اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے جنات، باغات۔ کیسے باغات ہیں؟ تجری تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا اعزاز ہے کہ وہ ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم دنیا کے اندر کامیابی کیسے سمجھتے ہیں؟ مال و دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں، پیسہ آ جائے کامیابی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا گھر بنا لیا کامیابی ہے، دنیا کے اندر کوئی پوسٹ مل جائے ہم کہتے ہیں کامیابی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، قرآن سب سے بڑی کامیابی کسے کہہ رہا ہے؟ جو شخص اپنی دنیاوی زندگی گزار کر اس کے بعد جنت کا حصول کر لیا، جس نے جنت پا لی، سب سے بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے میں بھی راضی ہوں، وہ مجھ سے بھی راضی ہیں، اور میں نے جنت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سورۃ الحدید کی آیت ہے، آیت نمبر 10، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل
وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ، وہ درجے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ کن لوگوں سے؟ من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی صحابہ کرام کی دو کیٹیگریوں کو بیان فرمایا کہ بعض تو صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا ہے، اور بعض صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ہے۔ ان میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا ہے وہ درجے کے لحاظ سے بلند و بالا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے دشمنیاں زیادہ تھی، قربانیاں دینی پڑتی تھی، مال کی کمی تھی، اس کے باوجود جو مال خرچ کر رہے تھے ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ دشمن زیادہ ہوتا تھا، ہر وقت طاق میں رہتا تھا، پھر بھی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے ان کا درجہ بلند و بالا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کیٹیگریوں کو بھی بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہ اتنی بڑی تمہید جو میں نے آپ حضرات کے سامنے باندھی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ مہاجرین میں شمار کرتے ہیں ان کا، نہ انصار کے اندر ان کا شمار فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے تو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا تھا، ان کی تو اتنی فضیلت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ تھوڑا سا قرآن و حدیث کے اندر غور کریں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں اعلمت، اے عباس کیا آپ جانتے ہیں کہ انی قصرت من رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سے کچھ بال کاٹے تھے کینچی کے ساتھ بمروہ، مروہ کے مقام کے اندر۔ اب فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری کے اندر، صلح حدیبیہ ہوا ہے 6 ہجری کے اندر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کیا ہے 7 ہجری کے اندر، اور 7 ہجری جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کیا تھا، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کے مقام پر بال کٹوائے تھے، اور وہاں پر بال کاٹنے والی شخصیت کون تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ اگرچہ جتنے بھی مورخین ہیں اکثر و بیشتر نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کیا تھا، لیکن جدید دور کے جو محققین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور اس کی تائید یہاں سے بھی ہوتی ہے کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، ان کے اندر انہوں نے ایک فہرست ذکر کی ہے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی جن کے درمیان مواخات کیا تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں پر مدینہ میں جا کر، چونکہ جو مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام تھے وہ تو اپنا مال سب کچھ پیچھے مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم کیا تھا، بھائی چارہ قائم کیا تھا ان کے درمیان۔ تو حضرت سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب رحمت للعالمین کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا جو بھائی چارہ قائم کیا تھا وہ حطات بن بشیر کے ساتھ قائم کیا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے نوازا؟ انہیں اپنے مقربین میں ڈال دیا، انہیں کاتب وحی بنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، وہ لکھا کرتے تھے وحی کو، قرآن کو لکھا، احادیث کو لکھا، اسی طرح مختلف بادشاہوں کی طرف خط لکھتے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا کرتے تھے۔
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے میرے بھائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بادشاہ کی طرف خط لکھتے تھے تو جب حضرت امیر معاویہ موجود نہیں ہوتے تھے تو کسی دوسرے سے کہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کو بلاؤ، ادعو لی معاویہ، معاویہ کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت امیر معاویہ کو اپنے پاس بلاتے تھے اور خط و کتابت کراتے تھے۔ اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطاط تھے، بہترین قسم کے، خوبصورت رائٹنگ تھی ان کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ملکہ انہیں عطا کیا گیا تھا، ایک ہنر عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں۔ کیا دعا دے رہے ہیں؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہدایت کرنے والا بنا، مہدین ہدایت یافتہ بنا، واہدی بھی، اور اس سے لوگوں کو ہدایت دے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ کتنی بڑی دعا دے رہے ہیں، ایک معصوم زبان سے اتنی بڑی دعا نکل رہی ہے، معاذ اللہ کسی منافق کے لیے نکل سکتی ہے ایسی دعا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا نکل رہی ہے۔ رحمت للعالمین، دو جہان کے سرکار کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ یا اللہ اس معاویہ کو تو ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے ہدایت کو آگے لوگوں تک پہنچا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قریبی رشتہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، اور امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ماموں لگتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قریبی رشتہ تھا، پانچویں پشت پر جا کر نسبی اعتبار سے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے، پانچویں پشت کے اوپر جا کر۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ام حرام کے گھر۔ ام حرام عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترم، ام حرام نام تھا۔ گھر تشریف لے گئے، انہوں نے کھانا پیش فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے وہاں پر تھوڑی دیر۔ اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، تو ام حرام دیکھتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو سوال کرتی ہیں کہ ما اضحکک یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے اے اللہ کے نبی، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے، کون سی ایسی چیز پیش آئی ہے کہ آپ مسکرانے لگ گئے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناس من امتی عرضوا علیہ، میری امت میں سے کچھ لوگ تھے وہ میرے اوپر پیش کیے گئے، مطلب خواب میں دکھائے گئے۔ کس طرح تھے کہ وہ غزاة فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، یرکبون البحر، وہ سمندر کے اوپر سوار، مطلب سمندر کے اندر سوار ہو کر کشتیوں پر وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ کل ملوک علی الاسرہ، میں نے ان کو جنت میں ایسے دیکھا، ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بھی یہ فرمائی۔ تو ام حرام وہاں پر کھڑی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ ادعو لی، میرے لیے بھی دعا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، آپ بھی ان میں سے ہیں، آپ بھی ان میں سے ہیں۔ یہی بخاری کے ایک اور روایت ہے ام حرام کی، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ ام حرام فرماتی ہیں کہ اول جیش من غزا البحر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلا لشکر جو سمندر کے اوپر جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، انہوں نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ پھر آپ تاریخ کے اوراق کو بھی ٹٹولیں کہ اسلام کے اندر جو پہلا لشکر جس نے سمندر کے اوپر جہاد کیا ہے
وہ کون سا لشکر تھا؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا کہ جس نے سمندر کے اوپر جہاد کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شام کے گورنر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان سے اجازت مراحمت فرمائی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ فرمایا کہ چند شرائط کے ساتھ میں اجازت دوں گا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ساتھ اپنی اہلیہ کو بھی لے کر جائیں گے اس جہاد میں۔ دوسری یہ کہ کسی قراندازی نہیں کرنی ہے، جو شخص اپنی مرضی سے اس جہاد میں جائے گا آپ نے قراندازی ان کے درمیان نہیں کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا تمام شرائط مجھے قبول ہے۔ اعلان کرتے ہیں تو جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل ہوتے ہیں۔ ان صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل۔ کون ابو ایوب انصاری؟ میزبان مصطفیٰ، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی تھی، میزبان مصطفیٰ کہلاتے ہیں، تو انہوں نے شرکت کی۔ اسی طرح اور مختلف صحابہ کرام سے ان کے ساتھ ام حرام بھی تھی۔ سمندر کو پار کر رہے تھے، پار کرتے ہوئے ام حرام گھوڑے سے گری اور وہیں پر شہادت پا گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، پیشن گوئی تھی، اس کے مطابق ان کا وہاں پر ان کی شہادت ہوگی۔ اور تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ سمندر کے اوپر سے ہوتے ہوئے قبرص روم کی طرف جب گئے تو جب مسلمانوں کا دبدبا، ان کا روب دیکھا تو انہوں نے وہیں پر ہتھیار ڈال دی، بغیر لڑے انہوں نے جنگ کو ختم کر دیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا جنہوں نے، اور روم کی جو سپر پاور طاقت تھی اس وقت، جو بحریہ تھی ان کی، اس کو شکست کیا ہے، ان کو پاش کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے میرے بھائی۔ یہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں، ان کے نام کے اوپر اپنے بچوں کے نام تک نہیں رکھتے ہیں میرے بھائی۔ اگر تھوڑا سا اختلاف آ گیا، رائے کے اندر اختلاف آ گیا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ دو بھائیوں کے اندر بھی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رائے میں اختلاف ہو گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور وہ بھی کوئی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نہیں تھی۔ رائے کیا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص ابھی لیا جائے یا بعد میں لیا جائے، صرف اس کے اندر اختلاف تھا۔ اور نہج البلاغہ کے اندر لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہمارا جو اختلاف تھا صرف اور صرف اس کے اوپر تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص ابھی لیا جائے یا بعد میں لیا جائے۔ اور دونوں اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ایک کاتب قرآن ہے، دوسرے ناشر قرآن ہیں۔ اگر ایک کو چھوڑو گے تو دین نامکمل ہے۔ ایک کاتب قرآن ایک قرآن کو لکھ رہے ہیں، دوسرے قرآن کو نشر کر رہے ہیں میرے بھائی، کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک مثال قائم کی تھی میرے بھائیوں۔ ان کے درمیان اختلاف آتا تھا، جو کچھ بھی ہوتا تھا اپنی اقتدار کو کبھی نہیں بھولتے تھے، اپنی جو ان کی اقدار ہوتی تھی، جو ان کا دین ہوتا تھا، اس کو کبھی بھی پس پش نہیں ڈالتے تھے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، غور و فکر کریں۔ ابھی دیکھیں الیکشن کے دن قریب ہیں، ابھی سے ایسی ایک اخلاقی بحران پیدا ہو گیا لوگوں کے درمیان کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ، یہ مسلمانوں کی اقدار نہیں میرے بھائی۔ ایک دوسرے کی تصویریں بگاڑنا، ایک دوسرے کو غلط کہنا، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک ایسی چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں جو بے معنی ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے لڑنے کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی رائے کے اوپر قائم ہے کہ آپ جس کو دیں، لیکن اتنا آپ ضرور ذہن کے اندر رکھیں، اتنا ضرور ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ورکر بعد میں ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی پہلے ہیں میرے بھائی۔ آپ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ورکر بعد میں ہیں، اسلام کے علم بردار پہلے ہیں میرے بھائیوں، قرآن کے علم بردار پہلے ہیں آپ۔
آپ قرآن کو ماننے والے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کو دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے، آپ کو دنیا اسلام کے نام سے جانتی ہے، آپ کو دنیا مسلمان کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے اخلاق ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ دوسرے کو گالی دی جائے۔ آپ کے اخلاق جو ہیں وہ نبوی اخلاق ہونے چاہیے، مثالی اخلاق ہونے چاہیے کہ دنیا کفر آپ کو دیکھ کر اسلام لے آئے۔ میرے بھائیو، آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ آپس میں محبتیں بانٹو میرے بھائیو، آپس میں اتفاق اتحاد کو بانٹو۔ یہ تفرقہ بازی، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہونا، ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ماننے والے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں اتفاق اتحاد سے رہنا زیب دیتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا زیب دیتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان جیسی دولت مرنے تک نصیب فرمائے اور اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔